سورہ بقرہ آیت نمبر 244۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، قرض حسن دینا، فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ کئی گنا عطا کریں۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں کمی کرتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں فراخی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے مرنے کے بعد اسی کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے، یا تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی تمہید کے طور پر بیان فرمایا، اور اس بات کو خاص طور پر بیان کیا کہ آدمی کی موت کا تعلق جہاد میں جانے سے نہیں ہے۔ موت اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، وہ جہاد کے اندر بھی آ سکتی ہے اور جہاد کے بغیر بھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جیسا کہ کل کیا کہ کتنے غزوات کے اندر شریک رہے، جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جہاں پر ان کے زخم یا نیزے کا یا تلوار کا کوئی زخم نہ آیا ہو، لیکن اس کے باوجود جہاد کے اندر ان کو موت نہیں آئی۔ اپنے بستر کے اوپر، جس پر وہ بڑا افسوس کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق بھی کل گفتگو کی کہ جسم کے ہر حصے پر، حتیٰ کہ حضرات مورخین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے جو اعضائے مستورہ ہیں ان پر بھی زخم کا نشان آیا، لیکن موت ادھر نہیں آئی۔ تو اس لیے موت کا تعلق اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہیں ہے، وہ تو کہیں بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ کل ایک قوم کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جہاد بالنفس، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اور دوسرے نمبر پر جہاد بالمال، دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ،
اور تم اللہ کے راہ میں کیا کرو؟ قتال کرو، لڑائی کرو، جہاد کرو۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا ہے، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی آ جائے گی، تم ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ لیجئے، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار رہی، مسلمان پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، قرآن و حدیث کا قانون بالا رہا، اور جب مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو مسلمان ذلیل اور خوار ہو کر رہ گئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں میں تلوار نکال کر کس طریقے سے رباب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھما دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج کے مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اور اب پوری دنیا کے اوپر آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر اغیار کی کارستانیاں نہیں جاری؟ یہ کیا چیز ہے کہ ہم نے جب اس جہاد کو چھوڑ دیا تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کو کیا کر دیا؟ مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کی کوہان کے ساتھ تعبیر کیا، جیسے اونٹ کی ایک کوہان ہوتی ہے، فرمایا کہ ایسے ہی اسلام کے لیے جہاد ایک کوہان کی حیثیت رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور بھی احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قتال کے اور اس جہاد کے فضائل کو بیان کیا ہے، جو کہ کسی کے اوپر کوئی مخفی نہیں ہے۔ آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ظاہر ہے جہاں پر انسان جہاد کرنے کے لیے جائے گا تو جہاد کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر ہے جب اتنے سارے افراد جہاد کے لیے نکلیں گے، ان کا کھانا پینا، رہائش، سواری اور یہ سب چیزوں کا بندوبست کرنا، اور پھر اس کے لیے اخراجات ہیں، اور ان اخراجات کے لیے اب کس نے دینا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد بالمال کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کے لیے انداز ایسا اختیار کیا، فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دے، قرض حسن عطا کرے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت الذین ینفقون اموالہم فی سبیل مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ جب یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایک کے بدلے میں 100 گنا 700 گنا دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا رب زد امتی، اے میرے رب میری امت کے اوپر اور اضافہ فرما دیجئے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں، اس دعا مانگنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا کیا کریں گے؟ عطا کریں، کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، روایات میں آتا ہے حضرت ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو 3 قسم کے گروہ بن گئے، 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے بطور استہزاء مذاق کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رب ہے یہ فقیر ہے، یہ ہم سے مانگ رہا ہے، یہ محتاج ہو گیا ہے، یہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو سن لیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العیاذ باللہ محتاج ہو گئے اور ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ان کی ان کفریہ باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ دوسرا قسم کا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے اپنی روایتی سستی اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کیا، ان کے متعلق بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، ٹھیک نا؟ اور کس کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید، جو بخل کرتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں، ان کے لیے آداب اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اور تیسرے نمبر پر پھر وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر سمعنا و اطعنا آمنا وسلمنا، کہ انہوں نے ایمان لایا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم بلا چون چرا کیا خرچ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہم ان کو بہت بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے، بہت بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، کتنا بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے اس کا منیمم اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بیان کیا، کہاں سے سٹارٹ لیا؟ منیمم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا سے اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ لیا ہے۔ اور میکسیمم کتنا ہے؟ میکسیمم پہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک؟ کہیں پر 700 گنا اور پر کہیں فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کوئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اور فرمایا کہ حلال اور طیب مال سے کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال اور طیب مال ہی کو پسند فرماتے ہیں اور اسی کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، ایسے جیسا کہ تمہارے ہاں کوئی گھوڑی کا کوئی بچہ ہو، گھوڑے کا کوئی بچہ ہو اور اس کو تم پالتے اور بڑا کرتے رہتے ہو، کوئی جانور کا بچہ جس طرح ہم پال کے اس کو بڑا کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اس اخلاص کے ساتھ دی ہوئی کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر لے آتے ہیں اور اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ تبارک، کہاں کھجور اور کہاں پہاڑ کی کوئی نسبت ہے؟ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر جناب اعلیٰ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ میری اونٹنی ہے اور اس کے ساتھ اوپر کجاوا بھی اور اس کی مہار بھی سب سمیت اللہ کے راہ میں صدقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے 100 اونٹنیاں کیا کریں گے؟ عطا کریں گے۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرض مانگ رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مستغنی نہیں ہے، محتاج ہے کیا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 باغ ہیں، 1 2 اس طرح فرمایا کہ یہ دونوں میں نے اللہ کے راہ میں کیا کر دیے؟ صدقہ کر دیے، دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ ان 2 باغوں میں سے ایک باغ تو اللہ کے راہ میں وقف کر دو اور دوسرا باغ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا ہے؟ باقی رکھو۔ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ٹھیک، میرا فلاں باغ جو سب سے بہترین ہے اور اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، بڑا شاندار ہے اپنی پیداوار کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار، فرمایا کہ یہ میں نے اللہ کے راہ میں کیا کر دیا ہے؟ صدقہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کتنے ہی درخت سرسبز و شاداب ہیں اور کتنے ہی کشادہ محلات ہیں جو ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ اور گھر میں گئے تو ادھر ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ آ جاؤ باہر، کہ یہ اللہ کے راہ میں نے وقف کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ ان کی بیوی نے بھی کہا کہ تم نے تو بہت ہی اچھا کیا کیا ہے، سودا کیا ہے، اس سے بڑھ کر تو اتنی بڑی تم نے کیا ہے، اتنا بڑا کوئی سودا ہی نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے۔ محترم سامعین کرام، قرض یہاں بطور مجاز کے کہا ہے، بطور مجاز کے کہا ہے، ورنہ جتنا مال بھی ہے خود اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم ہی نے دیا ہے۔ یہ جتنا تمہارے پاس ہے، تم تو ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے اور جب جاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ یہ جتنا کچھ تمہیں نظر آئے یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہمارے ہی دیے ہوئے مال سے تم نے کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ قرض
تو بطور مجاز، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ عطا کردہ ہے، اسی میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے، اسی میں سے عطا کرنا ہے، دینا ہے۔ تو فرمایا قرض، اور قرض اس وجہ سے بھی کہہ دیا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی کو قرض دیں تو اس کی واپسی یقینی ہوتی ہے کہ یہ واپسی ہے، یہ واپس کرے گا۔ فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر عطا کرنا، اس کا نعم البدل اور اس سے بڑھا چڑھا کر عطا کرنا ایسا ہی یقینی ہے۔ پھر فرمایا قرضا حسنا، قرض حسن، حسن کی قید اس وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن اس کو کہتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے اور حلال اور طیب دیا جائے، اخلاص کے ساتھ اور حلال اور طیب مال دیا جائے، وہ قرض حسن ہے جو بہترین اور اچھے انداز میں دیا جائے۔ فرمایا کہ جب انسان اس طریقے سے دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا بڑھا چڑھا کر، پتہ نہیں کتنا گنا بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے، کئی گنا۔ فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، جس کے چاہے مال میں کمی کر دیں، جس کے چاہے فراخی کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، جس کا چاہے بڑھا دیں، جس کا چاہے کم کر دیں۔ بڑھا دیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، کم کر لیں کوئی اس کے متعلق احتجاج یا کچھ کر نہیں سکتا، اس کو صاحب کیوں زیادہ دے دیا اور مجھے کیوں کم دے دیا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اپنے پاس ہی رکھے، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے کم کرے۔ لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ مال، اس کا مال کم نہیں ہوتا، کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کئی ممالک میں کئی جگہ جانے پر، کئی علاقوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، لیکن ایسا آدمی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو اور وہ تنگ دست ہو گیا ہو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور وہ محتاج ہو گیا ہو۔ ایک آدمی تلاش کرنے سے بھی کہے نہیں ملا۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے ان مدات میں مدارس، علماء، طلباء، مساجد، جہاد اور جتنے بھی شریعت کے اور تبلیغ کے جتنے کام ہیں، ان سب کے اندر بڑھ چڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ بھی کمی کرنے والے ہیں اور بڑھانے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھنا اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، مرنے کے بعد اسی کی طرف تم نے جانا ہے، سب کچھ کیا کرایا تمہیں وہاں پر کیا ہے؟ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔